الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا اگر تم حالت جنابت کے اندر ہو تو تم غسل کر لو۔ احباب گرامی قدر، سابقہ درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے وہ تمام صورتیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ 6 یا 7 صورتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے غسل کا وہ مسنون طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے ساتھ ثابت ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ غسل کے 2 ارکان ہیں۔ پہلا رکن نیت ہے، غسل کے اندر نیت کا بڑا درمدار ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو اپنے جسم کے تمام حصوں تک پہنچا دینا، اپنے جسم کو گیلا کر لینا، حتیٰ کہ ہر بال کو بھی گیلا کرنا، یہ اس کے اندر ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے بھی جنابت ہوتی ہے، تو ہر بال کے نیچے تک بھی پانی کو پہنچانا یہ غسل کے اندر ضروری ہے۔ تو یہ 2 رکن ہیں، پہلا رکن نیت، دوسرا رکن جسم کے تمام اعضاء کو گیلا کر لینا۔ اب غسل کا جو مسنون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح البخاری کے اندر 257 نمبر یہ روایت ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، اس کا اہتمام کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا غسل شروع کیا تو سب سے پہلے فغسل یدیہ مرتین او ثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، دونوں ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اس روایت کے اندر یہ ذکر ہے۔ تو آپ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، آپ 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ثم افرغ علی شمالہ فغسل مذاکیرہ، کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو صاف کیا، اپنی شرمگاہ کو دھویا، یا پھر جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہوتی ہے، گندگی لگی ہوتی ہے، تو وہ بھی نبی علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح صاف کی۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وضو کیا، تو وضو کی بھی وضاحت فرماتی ہیں ثم مسح یدہ علی الارض، آپ نے زمین کے اوپر اپنے ہاتھ کو ملا، یعنی آپ کے پاس صابن ہے، صابن سے اپنے ہاتھ دھو لیں، یا مٹی کے ساتھ دھو لیں۔ اس کے بعد ثم مضمض، پھر آپ نے کلی کی، واستنشق، آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجہہ ویدیہ، اور آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، پھر آپ نے اپنے کوہنیوں تک بازوؤں کو دھویا، ثم افاض علی جسدہ، پھر آپ نے اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہایا۔ تو یہاں پر شرمگاہ کو دھونے کے بعد وضو کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مکمل وضو کر لیں نماز والا، پاؤں کو بھی دھو لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کے مطابق ثابت ہے، بعض روایات کے مطابق، اور بعض روایات کے مطابق یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا مکمل وضو کیا اور اپنے پاؤں کو نہیں دھویا، پاؤں کو آپ نے چھوڑ دیا، پاؤں کو آپ نے اپنا غسل مکمل کرنے کے بعد آخر میں دھویا۔ تو آپ دونوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ مکمل وضو کر لیں، چاہیں تو آپ اپنے پاؤں چھوڑ دیں، بعد میں دھو لیں۔ تو وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لب پانی لیے، 3 لب پانی آپ نے اپنے سر کے اوپر ڈالے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے پہلے دائیں جانب، پھر بائیں جانب، اس کے بعد آپ نے اپنے درمیان میں پانی ڈالا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ بالوں کا خلال کیا تاکہ اچھی طرح آپ کی جلد تک پانی پہنچ جائے اور آپ کی جلد گیلی ہو جائے۔ تو پانی دائیں طرف یا بائیں طرف، یا آپ اکٹھا ہی سر پر ایک ہی طرف پانی ڈال کر انگلیوں کے ساتھ خلال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ کے بال اچھی طرح، آپ کی جلد گیلی ہو جانی چاہیے۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد، سر پر پانی ڈالنے کے بعد، آپ پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیں، اچھی طرح پانی بہا لیں، واضح رہے کہ آپ کا کوئی حصہ، کوئی عضو یا کوئی بال، کوئی سوکھا نہ رہ جائے، آپ کے جسم کے ہر حصے تک پانی ضرور پہنچنا چاہیے۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جو آپ نے غسل کے اندر کی، اگر آپ کا وضو برقرار ہے،
اور اگر آپ کا غسل کے اندر وضو متاثر ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ البتہ غسل آپ کا متاثر نہیں ہوگا، غسل آپ کا برقرار ہے، آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ آپ وضو کریں۔ تو یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح احادیث کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ثابت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہی مسنون طریقہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی لا علمی کی وجہ سے کوئی صرف اپنے جسم پر پانی بہا لیتا ہے تو اس کا غسل ہو جاتا ہے، البتہ مسنون طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے اندر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔